اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم مصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم ازدواجی زندگی میں محبت میں جو کمی واقع ہوتی جاتی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ڈیورس ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سپریشن زیادہ ہو رہی ہیں، اور میاں بیوی کی زندگی میں بھی اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں بھی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور جو کہ ایک بہت ہی پریشانی اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے اس گھر کو بنایا، اور سورہ روم کی 21ویں آیت کی تلاوت کا شرف جو ہمیں حاصل ہوا، اس میں خداوند عالم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے بنائے، اور ہم نے اس کا مقصد جو شادی کا رکھا وہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودۃ، اور ہم نے مودت اس میں تم دونوں کے درمیان ڈال دی، یعنی محبت، دو طرفہ محبت کا بیج ہم نے بو دیا ہے، والرحمہ، اور ہماری رحمت بھی تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ تو خداوند عالم نے شادی کا جو ایک پرپس، ایک آبجیکٹو، ایک گول بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میاں بیوی کے درمیان محبت، مودت پائی جائے، اور ان کو اس کے ذریعے سکون حاصل ہو، اور وہ رحمت کے سائے میں جئیں، یعنی ایک اچھی زندگی گزاریں، تاکہ وہ اپنے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں کہ جس کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں، جس کو ہم کمال کہتے ہیں۔ انسان آیا زندگی میں کمال کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو، اور یہ خود سازی کا ایک بڑا سٹیپ ہے، ایک اور مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اپنی خود سازی کرتا ہے، جہاں اس کی فکر یہ بنتی ہے کہ اب میں اپنی میں کی فکر سے نکل کر ہم کی فکر میں داخل ہو رہا ہوں، اور ہم مل کر زندگی ساتھ گزاریں گے، مل کر ترقی کریں گے، کامیابی کے راستے پر چلیں گے، تو ہم اپنا ایسا لائف پارٹنر لے کر آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے معاون و مددگار اور ہمدرد و مونس ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض فیملیز میں ان کی محبت کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک بیچلرس کی مانند ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے لیے کوئی ان کی فیلنگز نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی تو بہت ہی ٹیمپرری فیلنگز ہوتی ہیں، اور وہ کشش اور وہ محبت کی شدت اور وہ چاشنی وہ پائی نہیں جاتی ان کی زندگی میں، تو وہ اس کے عوامل نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے زندگی میں۔ بعض لوگ جب اس پر کام کرتے ہیں اور اس کو فوکس کرتے ہیں تو وہ محبت کو واپس حاصل کر لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ری اسٹور کر لیتے ہیں اپنی محبت کو۔ لیکن بعض لوگ اسی طرح زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محبت کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور خدا اس میں شدت بھی ڈال سکتا ہے اور شدت اس میں کم بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا اعمال انجام دینے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ ہم یہاں پہ چند نکات کو بیان کر رہے ہیں اپنے ان ناظرین کے لیے کہ جو اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی محبت بھری زندگی میں اب کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ شدت نہیں پائی جا رہی، جبکہ اسلام کے نظریے کے مطابق جیسے جیسے محبت آپ کی شادی کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ سال زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، محبت میں خود بخود اضافہ ہونے لگتا ہے، اور شدت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے اندر، یعنی انٹینس محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، بجائے اس کے کہ وہ محبت کم ہونے لگے۔ کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمارے ائمہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، تو ان کے درمیان محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور ان کا وہ ابھی کچھ عرصے پہلے
ان کے واٹس ایپ پہ گروپس میں بہت سارے ان کے لیٹرز اور ان کی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی کس طرح سے مزید محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گہری اور جو ہے جسے کہتے ہیں اور انٹینس محبت ان کی پائی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. اس کے باوجود کہ وہ اتنے بڑے لیڈر گزرے, ان کے پاس اتنی مصروفیت تھی, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کی شدت میں جو ہے وہ کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. حتیٰ یہ بات بھی مشہور ہے امام خمینی کے لیے کہ وہ ہمیشہ لنچ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کرتے تھے, اور وہ تاکید کرتے تھے کہ میاں بیوی کو ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے, ایک ساتھ رہنا چاہیے, بچوں کو ایک ساتھ ایک مل کر بیٹھ کر کھانے کی تاکید ان کی بہت تھی کہ جس میں ایک فیملی گیدرنگ بھی ہوتی. تو ان موضوعات پر ہم جب نگاہ کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں اسلام کے نظریے کو اور ہمارے علماء کی زندگی کو, ہمارے انبیاء اور ائمہ کی زندگی کو, تو اس سے کچھ چیزیں ہم عکس کرتے ہیں جس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے محبت میں کمی واقع ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ میاں بیوی کی زندگی میں اگر ان کے میوچل گولز نہیں ہوں گے, یعنی میاں بیوی کے باہم اتفاق کے ساتھ وہ اپنے زندگی کے گولز نہیں بنائیں گے, تو آٹومیٹکلی اس کے ان کے درمیان جو ہے محبت میں جو ہے اضافہ نہیں ہوگا, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی اٹریکشن نہیں پائی جائے گی, کیونکہ وہ میوچل گولز ہی نہیں ہیں. وہ چیزیں کہ جو وہ ساتھ مل کر کریں, ساتھ پلان کریں, ساتھ زندگی کے اہداف بنائیں, مقاصد بنائیں اور اس پر چلیں, جب وہ ہوں گے ہی نہیں تو خود بخود زندگی جو ہے وہ الگ الگ ڈائریکشنز پہ جانی شروع ہو جائے گی. کیونکہ مل کر ساتھ رہنا ایز اے ٹیم ورک, ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں وہ ٹیم ورک کر رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو خود ایک سبب بنتی ہے دوری کا. تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل کر آبجیکٹیوز بنائیں زندگی کے اور اس پہ ساتھ وقت گزاریں, ٹائم سپینڈ کریں, چاہے وہ بچوں کی پلاننگ کے حوالے سے ہو, گھر کی پلاننگ کے حوالے سے ہو, ایک دوسرے کی صحت کے حوالے سے ہو. بہت سارے امور کو ساتھ انجام دیں, بہت سارے کام کو ساتھ انجام دیں, ساتھ پلان کریں کہ ہم کیسے کریں گے, اسٹیپ 1 کیا ہے, اسٹیپ 2 کیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خیالات کو بھی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خود بخود یہ فضا بنتی ہے کہ دونوں ایڈجسٹ کریں, کولیبریٹ کریں, کوآپریٹ کریں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے پلان کیا ہے. اور جیسے جیسے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکسیس ہونے لگتی ہے تو خود بخود ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہونے لگتی ہے اور محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے, کیونکہ دونوں مل کر اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں جس کا انہوں نے پلان کیا تھا. جیسے کہ دو دوست کے درمیان ہوتا ہے, جب دو دوست مل کر کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ہی چیز کے کو حاصل کرنے کے لیے, ایک ہی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو دوستی اور گہری ہو جاتی ہے, اور زیادہ اتفاق رائے ہونے لگتا ہے, اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. تو میاں بیوی کے بھی لیے ضروری ہے کہ وہ میوچل گولز اپنی زندگی کے بنائیں اور اس پر کام کریں. یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ میوچل گولز بنائیں تو ایسی چیز بنائیں کہ جو آپ اچیو کر سکتے ہو, یعنی ایسے اہداف زندگی کے چھوٹے بنائیں پہلے کہ جس کو آپ اچیو کریں اور آپ کو کامیابی کا احساس ہو کہ ہاں, آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو کہ ہاں ہم مل کر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بڑے گول اور اس سے بڑے اہداف کو بنائیں. ایک دم سے کوئی بہت بڑا ہدف نہ بنا لیں کہ جس کا ایکسپیرینس آپ نے نہیں کیا ہو, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ناکامی ہو تو پھر آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ میاں بیوی کے میوچل گولز ہونے چاہیے. بے شک وہ چھوٹے گولز ہوں, اچیویبل گولز ہوں, اس سے سٹارٹ لیں اور زندگی کو آگے لے کے چلیں, تاکہ آپ کے محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, نہ کہ محبت میں کمی واقع ہونی شروع ہو جائے. کیونکہ جب مقصد ایک ہوگا, منزل ایک ہوگی, تو اس آپ کے درمیان جو ہے نا وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. یہ ہماری پہلی بات ہے. دوسری بات جو اسی سے کنیکٹڈ ہے وہ یہ کہ یا میاں بیوی کے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں, یعنی میاں بیوی شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد ان کے جو اپنے زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. فرض کریں میاں مٹیریلسٹک ہو گیا اور وائف جو ہے وہ ریلیجس ہو گئی, تو ان کے گولز الگ الگ ہیں. تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کمپرومائزنگ سٹیج میں نہیں ہوتے. میاں سوچتا ہے کہ میں اپنے حساب سے زندگی گزاروں گا, بیوی سوچتی ہے میں اپنے حساب سے زندگی گزاروں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے گولز جب الگ ہوتے ہیں تو دونوں کے ڈائریکشنز بھی الگ ہو جاتے ہیں زندگی کے, اور پھر وہ اپنے لائف کے ان گولز کو اچیو شادی کے بعد بھی سیپریٹلی ہی کر رہے ہوتے ہیں, مل کر نہیں کر رہے ہوتے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو جوائن نہیں کرتے ایز اے ٹیم کہ میں
اپنی وائف کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کی مدد کروں، اور میری وائف جو ہے وہ مجھے جوائن کرے میرے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، بلکہ ہم اس کو نیگیٹو دیکھتے ہیں اور ہم نیگیٹو سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کو صحیح یا غلط کے پیرامیٹرز میں لے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، ہمارے سوچ اختلاف ہے ہماری سوچ میں، ہماری رائے میں، اس لیے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور میں اپنی مرضی کی، تو آٹومیٹکلی محبت خود بخود نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب گولز ہی الگ ہوتے ہیں، جب ایفرٹس الگ ہوتے ہیں، جب انویسٹمنٹ آپ کی الگ ہوتی ہے، چاہے وہ ٹائم کی ہو، چاہے وہ منی کی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی ہو، ایموشنز کی ہو، تو آٹومیٹکلی محبت پھر آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، کیونکہ ان کی انرجیز ایک ساتھ یوز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ یا تو ایک دوسرے کے مخالف میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں یا الگ الگ یوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی شیئرنگ نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، تو وہ فیکٹر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ میاں بیوی کے اگر اہداف الگ الگ بھی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کریں، ایز اے پارٹنر دیکھیں، ایز اے ٹیم پلیئر دیکھیں، تبھی آپ کے درمیان محبت میں اضافہ ہونے لگے گا، اور جو محبت میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ واپس محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات جو محبت میں کمی کا سبب بنتی ہے میاں بیوی کی زندگی میں، وہ یہ کہ دونوں میاں بیوی یا ان میں سے کوئی ایک دوسری فیملی لائف کے ساتھ اپنی فیملی لائف کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی فرض کریں ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں اور دونوں شادی شدہ ہیں، تو دونوں کی بیگمات یا دونوں کے شوہر اپنے اپنے لائف سے دوسرے کی لائف کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان محبت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک شخص یا خاتون مثال کے طور پہ وہ یہ نوٹ کرتی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ جلدی گھر آتے ہیں اور میرے شوہر دیر سے گھر آتے ہیں، یا وہ دونوں ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم دونوں ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں جاتے، یا وہ اپنی وائف کے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں، یہ گفٹ نہیں لے کر آتے۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کر دیتی ہیں اپنی میرٹل لائف سے دوسرے کی، جس کے نتیجے میں ڈس اپوائنٹمنٹس اور ڈس اگریمنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے درمیان میاں بیوی کے درمیان ٹینشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو آٹومیٹکلی لیڈ کرتی ہے کہ ان کی محبت میں کمی واقع ہونے لگے، کیونکہ یہ دونوں اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ ایک الگ فیملی ہے، اس کے شوہر اور بیوی دونوں الگ فکر کے ہیں، الگ ٹائپ کے ہیں، اور ان کا نیچر الگ ہے، ہمارا نیچر الگ ہے، ہمارے سرکمسٹانسز الگ ہیں، ہمارے ریکوائرمنٹس الگ ہیں، اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ بس وہ صرف ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر سے کمپیئر کر ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرسنل لائف، انڈیویجول لائف، پرائیویٹ لائف کو وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ کمپیریزن کیا کرتا ہے؟ یہ کمپیریزن جو ہے نا زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، اسپیشلی اگر خواتین جو ہے وہ مٹیریلسٹک کمپیریزن شروع کر دیں کہ ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں، اور کمپیئر کریں اور پھر کمپٹیشن میں آ جائیں، تو اس سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور بہت گھرانے جو ہیں وہ اس طرح برباد ہو چکے ہیں۔ اس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ حتیٰ اپنے دوست سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ میرے دوست کا میاں جو ہے وہ اس طرح سے اپنی وائف کے لیے کرتا ہے، ویڈنگ اینیورسری میں یہ گفٹ لے کر آتا ہے، اس کو شاپنگ کرانے لے کے جاتا ہے، یا اس طرح کے ایکسپینسز وہ کرتے ہیں، سمر میں وہ ٹریول کرتے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں کرتے، ہمارے بچے کیوں نہیں کرتے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کی لائف میں میاں بیوی کے درمیان محبت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھداری سے کام لیں اور اپنی زندگی کو فوکس کریں، دوسرے سے کمپیئر نہ کریں، ہاں اگر کمپیئر کرنا ہے تو ریلیجس فیکٹرز میں کریں کہ کون کتنا دیندار ہو رہا ہے، کون کتنے نیک کام کر رہا ہے، کون کتنا ثواب کما رہا ہے، کون کتنی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کنسٹرکٹیو اپروچ ہے اور نیکی کی اپروچ ہے جو ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اپنے لائف پارٹنر کی، نہ کہ اس کو کنڈیم اور اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ اس اپروچ سے جب آپ جائیں گے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مونس اور ہمدم کے حساب سے رہنے کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر آپ مٹیریلسٹک کمپیریزن میں چلے جائیں گے تو پھر یہ اس میں کوئی سیٹسفیکشن لیول نہیں ہے، بلکہ یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان خود بخود ڈسٹینس کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو محبت ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے جس کے اندر خواتین یا مرد حضرات کسی اور کی فیملی سے اپنی فیملی کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ظاہری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔
جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ کمپیریزن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اور اس کو سمجھنے کے اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائف کے گول سیٹ کریں اپنے تمام سرکمسٹانسز اور سچویشنز کو دیکھتے ہوئے, اور اس میں ہم دیکھیں ہم کتنا پروگریس کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آپ کو خود بخود کانفیڈنس ملے گا, خوشی ملے گی اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. ہاں اگر کمپیئر کرنا بھی ہے تو ان میٹرز میں کریں کہ جس سے آپ خدا سے نزدیک ہو سکتے ہو اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہو, تاکہ آپ کے اندر پروگریس ہو اور پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ میاں بیوی اگر آج کے اس دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی مصروف ہو گئے, یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میاں بیوی کی مصروفیت جو ہے وہ یہ کہ دونوں جاب کر رہے ہیں اور ان کے جاب آورز بھی کافی ہیں, تو جس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی, ہیلدی کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. یعنی دونوں پارٹنرز جو ہیں جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ان کے کام کا برڈن ہوتا ہے, ان کے کام کا لوڈ ہوتا ہے. تو بعض لوگ گھر میں بھی آ کے کام کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اگر خواتین ہیں ان کو گھر میں آ کے بھی کھانا پکانا ہے یا گھر کو سنبھالنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, یا شوہر نے بھی کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے, تو یہ لوڈ بڑھ جاتا ہے. نیچر نے ڈیزائن اس طرح کیا تھا, اسلامک پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ مرد باہر کے کام کو سنبھال رہے ہیں, بیوی گھر کے کام کو سنبھال رہی ہے, اور اس کے بعد دونوں جب ملتے ہیں تو پھر بیوی اچھی طرح سے شوہر کو ویلکم کرتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے تھکی ہوئی نہیں ہوتی جس طرح سے وہ کام کر کے اگر آئے گھر میں اور پھر گھر کا کام بھی کرے تو وہ اس طرح سے میاں کو اٹینڈ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک اسلامک اپروچ اس طرح سے تھی کہ بیوی گھر میں ہو اور میاں باہر ہو, اور وہ اتنا ہی کام کریں جب گھر آئیں تو دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے ہو, فریش ہو. لیکن آج کے اس دور میں جہاں میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں جاب کر رہے ہیں, یا اگر دونوں جاب نہ بھی کر رہا ہوں, اگر بیوی نے اپنی دوسری مصروفیت رکھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں اور دوسری سوشلائزنگ میں اور دوسری چیزوں میں بہت مصروف کر لیے, تو وہ ٹائم فیکٹر ان کے پاس نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو فریش اور ایکسائٹڈ رکھ سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی ان کے درمیان بھی ان کی شدت محبت میں جو ہے وہ کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرے کے لیے ایموشنل, انٹلیکچوئل, فزیکل ٹائم نہیں ہوتا اور ان کی کمیونیکیشن میں کمی واقع ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں محبت خود بخود کم رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی سوشل کمٹمنٹس بڑھ جاتی ہیں, سوشل گیدرنگس بڑھ جاتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. یا مثال کے طور پہ وہ لوگ اپنے گیجٹس میں مصروف رہتے ہیں, شوہر گھر میں آتا ہے آفس سے اور جو بھی ٹائم ہوتا ہے یا تو وہ ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے گیجٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بزی رہتا ہے اپنے سوشل سرکل میں ہی ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح بیوی بھی اگر گھر میں ہوتی ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ بھی اپنے موبائل میں مصروف ہوتی ہے, یا وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے, یا وہ فیس بک یا واٹس کسی بھی میڈیا کے میں مصروف ہوتی ہے. یعنی ٹائم نہیں ہوتا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے گیجٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلنے والا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کی کوئی آپس میں فریکوینسی بڑھ نہیں رہی, محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا, بلکہ ان کی پریزنس میرے لیے کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتی اور اس کے لیے بھی ان کی پریزنس کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتی, بس تھوڑی دیر بعد کی وہ پریزنس ختم. تو لائف منوٹنس ہونی شروع ہو جاتی ہے اور زندگی میں یہ پھر آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ محبت کی گرمی جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہوتی کہ جو ہونی چاہیے, جو ایک دوسرے کو ٹائم دینے سے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے, ایک دوسرے کے فیلنگس کو شیئر کرنے سے, ایک دوسرے کے پرابلمس کو شیئر کرنے سے یہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے لائف کے پریشرز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے خدا نے انسان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے, مرد عورت کو, کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی یہ ایک دوسرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کانسیپٹ ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسپیکٹ جو محبت میں کمی کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی ویکنیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی شادی کے بعد اور جیسے جیسے زندگی گزرنی شروع ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو فوکس کریں, یہ میگنیفائنگ گلاس سے یا مائکروسکوپک انداز سے ایک دوسرے کے ویکنیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اس طرح سے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ پھر کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں, اور کرٹیسزم کے نتیجے میں انسان کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے, میرے اندر کوئی کمی ہے, میں کوئی انکمپلیٹ پرسنالٹی ہوں, یا بہتر یہ ہوتا کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارتا یا گزارتی جو میرے پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھتا, اس کو بھی وہ اپریشیٹ کرتا یا ایکنالج کرتا,
وجہ اس کہ مجھے صرف کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں آتا، آپ کو وہ نہیں آتا، آپ یہ سیکھ کرنی ہے، آپ وہ سیکھ کرنی ہے. یا بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے، آپ کی نالج ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے دوست کو اس کی برائیاں بتانی ہوں تو اس کو اچھے انداز میں بتاؤ. یہ اچھا انداز وہ، یعنی اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے عیب بتاتا ہے لیکن اتنے اچھے انداز سے بتاتا ہے کہ آپ کو برا بھی نہیں لگتا اور آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا لیتے ہیں. وہی دوست ہوتا ہے آپ کا. تو میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ان کو ایک دوسرے کی مسٹیکس کو بہت اچھے سے بتانا ہوتا ہے، نہ کہ ڈانٹ کر، چلا کر، شور مچا کر، طنزیہ انداز میں ٹون کرنا اور بار بار کرنا اور سب کے سامنے کرنا. اس طرح سے تو محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، نفرت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوری خود بخود آ جاتی ہے. تو یہ بیہیویئر جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میاں بیوی دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کے ویکنیسز کو اور صحیح ٹائم اور صحیح پلیس پر ہائی لائٹ کریں، بتائیں اور اتنے اچھے انداز سے بتائیں کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہاں میں اگر امپروو کروں گا تو ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر صرف وہ کرٹیسائز ہی کرتے رہیں گے اور بلیم ہی کرتے رہیں گے اور ٹون ہی کرتے رہیں گے تو اس سے زندگی اچھی ہونے والی نہیں، زندگی خراب ہو جائے گی اور انسان کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. اگر میاں چاہتا ہے بیوی رسپیکٹ کرے تو میاں کا کام یہ ہے کہ وہ غصہ نہ کرے. بلا وجہ کا غصہ کرنا بیوی کے اوپر اور اس کے مسٹیکس پر غصہ کرنا، آپ کو پتہ ہے اسلام چاہتا ہے کہ آپ معاف کریں. اور ہماری احادیث میں بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اپنی وائف کی مسٹیکس کو فگیو کر دو، فگیٹ کر دو، اوور لک کر دو. اسی سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے، اسی سے انسان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، ویلیو بڑھتی ہے. لیکن اگر ہم خاص طور سے مرد حضرات اگر ہم ہر وقت گھر میں غصہ کریں گے، بیوی کو ڈانٹیں گے، اس کے الزام لگائیں گے تو اس سے محبت تو نہیں ایجاد ہوگی، اس سے پرابلم تو نہیں سالو ہوگی. بلکہ ہمیں کنسٹرکٹیو سوچنا ہوگا، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہوگا، تبھی ہم محبت اور چاہت اور یہ چیزیں بڑھیں گی. جب ہم اب عزت ہی نہیں کریں گے تو ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ اور عزت زبردستی آپ کسی سے کروا نہیں سکتے، عزت آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کسی سے زبردستی محبت کروا نہیں سکتے، آپ کو محبت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ون کرنا ہوتا ہے. تو یہ اچھی پرسنالٹی میں ریفلیکشن ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ کچھ ہم نے ابھی کچھ باتیں ایسے بتائیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور یہ ہماری عادت کا حصہ بن جانی چاہیے، نہ کہ ہم سوچیں اور پھر کریں. نہیں، یہ ہمارے نیچر کا حصہ بننے چاہیے تاکہ ہماری زندگی آسان اور اچھی ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے فیملی میں ایسی کوئی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں. اگر وہ ہو رہی ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی ہو جائے. اور ہم سب حق رکھتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں، خوشحال رہیں، کیونکہ ہمارے بچے جو دنیا میں آئے وہ بھی ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ دنیا میں جہنم کا عذاب جھیلیں یہاں پہ، وہ اس لیے آئے کہ وہ ایک اچھے رول ماڈل کو دیکھیں، اچھی فضا کو دیکھیں اور اچھے انسان بنیں. ورنہ وہ بھی برائی سوچیں گے ہمارے بارے میں بھی اور معاشرے کے بارے میں بھی. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری کچھ بیسک نیڈز ہے ایز اے ہیومن بینگ، مرد کی عورت کی کچھ بیسک نیڈز ہیں. وہ بیسک نیڈز تو دیں نا ایک دوسرے کو. اگر ہم اس کی بیسک نیڈز ہی نہیں دیں گے، جو اس کے حق بھی ہے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ دینا ضروری ہے. اگر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے بیسک حقوق کی ہی رعایت نہیں کریں گے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پہ بیوی کو میاں کا جو خیال رکھنا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے. اگر وہ اس کی بیسک ضرورت کو پوری نہیں کر رہی ہوگی تو آٹومیٹکلی میاں کا انٹرسٹ بیوی میں نہیں رہے گا، اس کی توجہ کہیں اور بڑھ جائے گی یا وہ کسی خدا نخواستہ کسی اور چیز میں اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کی وہ بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہو رہی. یعنی اگر آپ ایک پیاسے کو پانی نہیں دیں گی تو کچھ دیر تو وہ برداشت کر سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں کر سکتا. اس کو کچھ چاہیے تاکہ وہ اپنے فلفل کرے نیڈس کو. اسی طرح مرد عورت کی بھی کچھ بیسک نیڈس ہیں جہاں پہ لو ہے، رسپیکٹ ہے، سیکشول ڈیزائر ہے، بہت ساری چیزیں جو اس کی پوری ہونی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم صرف اپنی بات منواتے رہیں اور اپنے لائف پارٹنر کی نہ مانیں تب بھی یہ بیلنس نہیں ہے. جہاں بیلنس نہیں ہوگا وہاں پہ پروپورشن ہی آؤٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں پہ پرابلم شروع ہو جائیں گی. تو محبت میں کمی کی ایک اور بڑی بات وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ حقوق کیا ہے. اگر وہ جان بھی لیتے ہیں تو وہ حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہوتے. ظاہر سی بات ہے جب آپ حقوق ہی نہیں ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ گھر جو ہے نا وہ اس میں میاں بیوی ریلیشن شپ میں وہ رونق پیدا ہوگی نہیں، وہ محبت میں تر و تازگی آئے گی نہیں.
یعنی ایک درخت کو پودے کی ضرورت پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ اس درخت کو پانی ہی نہیں دیں گے تو وہ درخت گرو کیسے کرے گا، وہ پودا بڑا کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح بیسک نیڈس بھی ہوتی ہیں، آپ کو وہ چیزیں دینی ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے. تو اس پہ فوکس کریں کہ ہم بیسک نیڈس ایک دوسرے کی پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یعنی نمبر 1 کمپلین جو خواتین کی ہے وہ یہ کہ ہمارے شوہر ہماری بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، یا ہم سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے صحیح سے. تو یہ بہت بڑی ویکنیس ہے ہمارے معاشرے کے مرد حضرات کی کہ وہ اس کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اظہار محبت کریں گے اپنی بیوی سے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی، وہ اس کا غلط ایڈوانٹیج لے گی، ہم کمزور ہو جائیں گے. جبکہ ایسی بات ہے نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. یہ تو آپ اپنے لائف پارٹنر کو اپنے سے الگ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا لائف پارٹنر تو آپ کے وجود کا حصہ ہے، تو اس سے اظہار محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جتنی بھی آپ کریں وہ کم ہے. محبت کریں، محبت کا اظہار بھی کریں، بہت ضروری ہے، لیکن غلامی نہیں کریں. آپ غلام نہیں ہیں اس کے، لیکن آپ اس کے لائف پارٹنر ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، تو آپ کو اظہار محبت کرنی چاہیے اور شدت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور جس طرح سے وہ چاہتی ہوں اس طرح سے کریں تو اور بھی اچھا ہے، تاکہ ان کو لگے کہ ہاں میرے میاں جو ہے وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، اور گھر میں محبت کی گرمی جو ہے وہ پائی جائے. کیونکہ اگر میاں جو ہے وہ بیوی کی محبت اور اس کے رسپیکٹ کرے گا تو وہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائے گی. کیونکہ گھر کے ماحول کو پیسفل بنانا خواتین کا کام ہے کہ وہ گھر کو کیسے پیسفل بناتی ہیں، لیکن مرد کا کام یہ کہ وہ اس کی بیسک نیڈس کو پہلے فلفل کرے، تبھی ایسا ہوگا. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ بہت ساری فیملیز جو ہوتی ہیں وہ ان کی محبت کی شدت میں کمی واقع ہونا اس لیے شروع ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اس کی خدمت کی، اس کی زحمتوں کی جو وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہی ہے، وہ اس کو لیتے ہیں ایز اے نارمل. یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے، یہ تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اس طرح سے گفتگو کر کے بات کو آگے لے جاتے ہیں، جبکہ سامنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریسیشن ملے، اس کے اچھے کام کو ایکنالج کیا جائے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو انرجی ملتی ہے اور انسان اور بہتر کام کر سکتا ہے. جیسے آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں وہ کہتا ہے تھینک یو، لیکن اگر آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہو وہ آپ کو کچھ نہ کہے تو آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، کیونکہ میں نے اتنی محنت سے وہ کام انجام دیا تھا. اسی طرح ہمارے خواتین جو ہمارے معاشرے میں وہ خود بخود شوہر کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، تو وہ یہ توقع رکھتی ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو ایکنالج کیا جائے گا. اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا جب خواتین کھانا بنا کے لاتی ہیں یا رکھتی ہیں آپ کے ٹیبل پہ تو آپ سے پوچھتی ہیں کیسا لگا، تو وہی چاہ رہی ہوتی ہیں وہ یہ سنیں کہ آپ کہیں کہ بہت مزے کے الحمدللہ بہت اچھا بنایا آپ نے، بہت لذیذ ہے. تو ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ دوبارہ آپ کے لیے پھر ایک نیا اچھا ڈش بنا کے لائیں گی. اور آپ کو چاہیے کہ آپ تعریف کریں، لیکن آپ پورا کھانا ایک پورا پلیٹ ہی کھا جاتے ہیں اور تعریف بھی نہیں کرتے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہو رہی. جیسے کہ بہت دفعہ آپ نے واٹس ایپ میں کچھ کلپس دیکھے ہوں گے کہ جس میں وہ جاب کی بات کرتے ہیں کہ یہ 24/7 جو ہے نا خواتین جاب پہ ہوتی ہیں لیکن سیلری نہیں لے رہی ہوتی، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے جاب کرتے ہیں اور ہم احسان جتاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ میٹ رکھیں گے، اگر آپ کوک رکھیں گے، اگر آپ بچوں کو پالنے کے لیے کوئی اور کیئر ٹیکر لے کر آئیں گے یا گھر کے یہ سارے کام کرنے کے لیے کسی امپلائیز کو رکھیں گے تو پتہ نہیں آپ کو کتنے لاکھوں روپے دینے پڑ جائیں گے وہ ایک مہینہ چلانے کے لیے. لیکن بیوی جو ہے وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے گھر والوں کے، تاکہ جو ہے نا گھر ایک اچھا انوائرمنٹ بنے. کیونکہ خواتین کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ گھر کے لیے ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میاں بیوی بچے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہیں، اور ان کے لیے یہ کامیابی ہے. تو بچہ ہونا یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. شوہر کا گھر میں آنا، سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا، کھانا، ہنسنا، گھومنا پھرنا ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. شوہر کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، شوہر کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنا، اس طرح کے تمام امور. لیکن شوہر کے ساتھ اگر اس طرح وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ جانا آنا گھومنا پھرنا اس کو وہ کامیابی اور خوشی کا باعث سمجھتی ہیں. لیکن اگر شوہر ہی لچڑ ہو، شوہر ہی بد مزاج ہو، بد کلام ہو، تو اس کے ساتھ تو مشکل ہو جائے گی زندگی. اور ہماری احادیث میں موجود ہے کہ ایسے شخص سے شادی نہیں کرو اپنی بیٹی کی کہ جو غصے والا انسان ہو. اس کو بہت غصہ تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی خراب کر دے گا. کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک پھول کی مانند ہے،
وہ سینسٹیو ہے. اگر اس کے ساتھ آپ اس طرح سلوک کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ مرجھا جائے گی, پھر وہ آپ کو وہ فلیور وہ خوشبو وہ نہیں آئے گی اس سے. تو اس لیے ضروری ہے ہم سب مرد خواتین دونوں کے لیے کہ وہ ان بیسک چیزوں کو سمجھیں, اور مرد کے ایفرٹ کو, جو مرد اتنی محنت سے مشقت کر کے اتنی تکلیف سے اتنے لیٹ آورز کام کر کے وہ پیسے لے کر آ رہا ہے, تو وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ اس کو بھی اپریسیشن ملے گی گھر میں, اس کو بھی ایکنالجمنٹ ملے گی, اور اس کی بیوی جو اس کے پیسے کو سنبھال کے رکھے گی, فضول خرچ نہیں کرے گی, پیسہ نہیں اڑائے گی, ایسی چیزوں میں خرچ نہیں کرے گی کہ جس کا کوئی ریٹرن ہی نہ ہو. جب وہ یہ اتنی ایفرٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح سے اس کو اٹینڈ کیا جائے, اس کو ٹائم دیا جائے, اس کا خیال رکھا جائے. لیکن اگر بیوی ہی مصروف اپنے دوسروں فیملی ممبرس سے بات کرنے میں یا اپنی دوستوں سے بات کرنے میں, اور اس کو ٹائم نہیں مل رہا, اس کو وقت پہ کھانا نہیں مل رہا, اس کو وقت پہ وہ اس کی سہولت نہیں فراہم کر رہی ہو, تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا نا کہ ایسی لائف کا کیا فائدہ, میں اتنے محنت کر کے گھر آتا ہوں اور میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے ویلکم کرے, کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے سی آف کرے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے اگلے پوائنٹ کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں میاں بیوی کے محبت میں کمی کے باعث جو بنتی ہے, اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس ہے, خود اعتمادی کا نہ ہونا. اور بدقسمتی سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں خواتین کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہے, مرد کے ساتھ بھی ہے لیکن خواتین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ کانفیڈنٹ ہو, تو جو ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ بول نہیں پاتی, جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں اور ڈسٹینس خود بخود کریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے دل و دماغ کی بات اپنے پارٹنر سے کرتا ہے تو پھر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پھر سالو ہو جاتے ہیں اور زندگی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں, کدورتیں اور کینہ حسد اور اس طرح کے بہت سارے پرابلمس بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ انسان کانفیڈنس ہی نہیں فیل کرتا کہ وہ اپنے ایک لائف پارٹنر کو اپنے دل کی بات کہہ سکے. وہ اس سے خوف میں رہتا ہے, وہ اس کے ساتھ شک کی حالت میں رہتا ہے, ٹرسٹ نہیں کر پاتا, بتا بھی نہیں پاتا. اور یہ آہستہ آہستہ پھر جب شادی کی کئی سال گزر جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے وہ آدمی برسٹ ہوتا ہے اور پھر زندگی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو کانفیڈنس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میاں کا کام ہے بیوی کے لیے دل میں کانفیڈنس پیدا کرے, ٹرسٹ پیدا کرے. اسی طرح بیوی کا کام بھی ہے کہ وہ میاں کے دل میں اپنے لیے اس طرح سے کمیونیکیٹ کرے اس کے ساتھ, اس طرح سے رہے کہ میاں کو کانفیڈنس ہو بیوی کے اوپر, اور دونوں ایک دوسرے پر کانفیڈنس کریں, نہ کہ ایک دوسرے سے مسٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہو ان کو. تو اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے سچ بولنا بہت ضروری ہے. میاں بیوی کے درمیان رابطہ جو رشتہ ہے وہ سچ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک دفعہ بھی وہ پکڑے گئے جھوٹ بولتے ہیں اور جب انسان پکڑا جاتا ہے تو پھر دوبارہ ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور پھر محبت میں پھر کمی ہی آئے گی جب ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا. تو اس طرح کے فیکٹرز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ آہستہ 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 بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک درخت ایک دن میں نہیں بڑا ہو جاتا, وہ پودا ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے, کئی سالوں میں جا کے وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح رشتے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہونے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بس پھر وہ رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں ان کی بنیادوں میں ہم نے کام نہیں کیا ہوتا. اور خاص طور سے ہیومن ریلیشن شپس جو ہیں وہ زیادہ تر ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں, احساسات کی بنیاد پر ہوتے ہیں, جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں, قدروں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب ان چیزوں کو ٹھیس پہنچنے لگتا ہے تو یہ بریک ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں دراریں پڑ جاتی ہیں. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, انا کو سائڈ میں رکھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے جینا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو خوش کریں, ہم خدا کی رضا کو حاصل کریں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو بات ہے, جو میسج ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. تو یہ خدا کا وعدہ ہے, محبت جو ہے یہ خدا ڈالتا ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں کہ محبت دلوں میں خدا ڈالتا ہے
اور ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ صحیح ہوگا اور خدا کے ساتھ اس کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی محبت میں اضافہ ہونے لگے گا اور محبت جو ہے نا وہ پر رنگ ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 فیکٹرز بیان کیے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہم زندگی میں کریں گے تو آپ کی محبت واپس آ جائے گی, آپ کی محبت میں اضافہ ہونے لگے گا اگر اس میں کمی واقع ہوگی. تو سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہم دیندار بنیں, یعنی ہم رزق حلال کھائیں, ہم گناہ سے بچیں اور ہم دین کی ویلیوز کو زندگی میں ویلیو دیں. تو ہماری زندگی میں محبت خود ہی آنے لگے گی, کیونکہ جو شخص خوف خدا رکھتا ہے وہی انسان کی قدر و منزلت اور عزت و احترام کرتا ہے. دوسری چیز, ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے, فروتنی تواضع ہونا چاہیے, ہمبلنس ہونا چاہیے. اگر ہم ہمبل ہی نہیں ہوں گے تو ہم دوسرے کے دلوں میں جگہ پیدا نہیں کر سکیں گے, یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, فورگیو کرنا ہے. اگر ہم معاف ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے دوسرا ہم سے نزدیک ہوگا, وہ تو دور ہی ہوتا چلا جائے گا. انسان مسٹیکس کرتا ہے اور خدا, جب ہم خدا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی معاف کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں محبت کو ریسٹور کر سکیں. تو 3 چیزیں ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے محبت کو واپس لے کر آئیں گے. ایک چیز تو یہ کہ آپ دین کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے اپنی زندگی میں, ہمبلنس آپ کے اندر ہوگی, تواضع آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور معاف کرنا, عفو کرنا, بخش دینا, فورگیونیس, یہ ہماری نیچر کا حصہ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ہماری توقعات ریئلسٹک ہونی چاہیے اپنے لائف پارٹنر سے. اگر ہماری توقعات ریئلسٹک نہیں ہوں گی تو محبت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اپنی توقعات اپنے لائف پارٹنر کے پوٹینشیل ایبیلٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق بنائیں گے تو آپ کی محبت میں واپس اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین دوبارہ شروع ہو جائے گی. اور ہم دل سے بات کریں, دل سے کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے سے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں خداوند عالم سے ہم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہمیں بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی دین کی توفیق عنایت فرمائے, اور جس مقصد کے لیے ہمیں خداوند عالم نے خلق کیا ہے کہ ہم کمال کو حاصل کریں اور لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور کامیاب ہو سکیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ان نکات کو اپنی زندگی میں نوٹ کریں گے اور ان میں جو بھی آپ کو لگتا ہے فیکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ کے لیے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں, آپ کی محبت میں اضافے کے لیے آپ اس کو اپلائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.